ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں واسی مجید صاحب. واسی بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کے وقت کا. میں آؤں گا آپ کا ایریا آف اسپیشلٹی کی طرف بھی, لیکن مجھے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے رہی, کس طرح سے جو ہے وہ جو لاء کا پروفیشن ہے اس کی طرف آنا ہوا, کوئی اور بھی چیز ہو سکتی تھی, لائر کیوں بنے؟ جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے جی بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا اس پروگرام میں. اب اپنا سفر جو میرا وکالت کا تھا وہ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ملتان, تو میری انیشیل ایجوکیشن انٹل دی اپر لیول یعنی FSc تک وہ میری ملتان میں تھی. دین آئی موو ٹو لاہور, اور گورنمنٹ کالج سے آئی ارنڈ اے ڈگری ان بیچلرز, اور پھر دین آئی ڈیڈ مائی LLB ان لاہور. تو LLB کرنے کے بعد آئی کنسیڈر مائی سیلف فارچونیٹ کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے. آئی اسٹارٹیڈ آف مائی پریکٹس ود شیرام سرور صاحب, جی جسٹس جو آج جسٹس ہیں جی, ان کے ساتھ میں نے پریکٹس کی. اینڈ الحمد للہ آئی ایکنالج کہ میں نے یعنی جو مجھے بہت اچھا پلیٹ فارم ملا وہ پریکٹس کا. مجھے کورٹ میں کانفیڈنس ڈیولپ کیا ان کی پریکٹس وہاں سے. پھر دین آفٹر یعنی لرننگ الاٹ آف تھنگس فرام دیئر, پھر آئی دین موو ٹو سلمان راجہ صاحب. جی جی. سو وہ ایک تو ٹروو آف نالج تھا وہاں, اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. تو میں نے وہاں کوئی 5 سے 6 سال وہاں گزارے. اس دوران میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری بھی یونیورسٹی آف لنڈن سے حاصل کی پریکٹس کے دوران ہی. اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد اور اراؤنڈ 2011 یعنی میں نے پھر اپنی پریکٹس اسٹارٹ کی. پھر 11 سے 16 تک میں نے اپنی پریکٹس کی. پھر میرے یعنی سلمان راجہ صاحب کے ساتھ دوسرے پارٹنر ہوتے تھے ولید اقبال صاحب. جی جی سینیٹر بھی. جی سینیٹر. تو وہ انہوں نے بھی اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر لی تھی پارٹنرشپ فرم ختم ہونے کے بعد. سو پھر دین ہی آفرڈ می ٹو بیکم پارٹنر ان دا فرم. پھر 2016 سے لے کر اب تک تو آئی ایم ان پارٹنرشپ ود ولید اقبال صاحب. تو ایریا آف پریکٹس آپ بتا چکے ہیں, کارپوریٹ, کمرشل, سول, یہ ایریا آف پریکٹس دیکھتے ہیں. پلس اب جو یعنی میری جو LLM میں اسپیشلائزیشن تھی وہ بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن پہ تھی. اور اس کے علاوہ انفیکٹ شاید آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہو, ہم ADR پہ کام جو ہے وہ میں جب سے یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے تب سے ہم کر رہا ہوں. یعنی آلموسٹ ہمارا جو پہلا سفر ہے وہ 2007 سے شروع ہوتا ہے. جب ہم نے کچھ لائک مائنڈیڈ وکیل ہیں جس میں ہمارے کچھ دوست جن کو آپ بھی شاید جانتے ہوں گے, شہاب قطب صاحب, جی جی جی, اور وکاس میر, اور اس طرح کے ہم 4-5 لائک مائنڈیڈ لوگوں نے اس وقت ایک نان پروفٹ ایک باڈی بنا کر ہم نے پاکستان کے اندر ADR کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک باڈی بنائی تھی. انفارچونیٹلی کچھ معاملات اس کی فارمیشن میں اس طرح ہوئے کہ وہ چیز ڈیلے ہو گئی, اور پھر اس کے بعد معاملات نہ چل سکے. بٹ کچھ نہ کچھ ہر مرحلے, ہر دور میں ہم ADR کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتے رہے ہیں کچھ نہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا واسف, ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ ADR کی طرح, میں اگلا اس کا لے کے جاؤں گا پورشن, کمرشل جو پریکٹس ہے یہ لوگوں کو, ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. کیا جتنا اٹریکٹ کرتی ہے اتنی آسان بھی ہے, یا کسی دوسری پریکٹس کی طرح اس کے اندر بھی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے یا کم کرنی پڑتی ہے؟ کیا تجربہ ہے آپ کا؟ جی میرے تجربے کے مطابق پاکستان میں فل فلیج آربیٹریشن پریکٹس اس طرح ڈیولپ نہیں ہے جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہے. ٹھیک. باہر کی تو ایک تو فرمز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, اور اس میں آربیٹریشن کی اسپیشلائزڈ ٹیمز ہوتی ہیں, اور جن لوگوں کی وہاں یہ ایک جن کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے یا جن کا ایک شوق ہے کہ ہم نے آربیٹریشن پریکٹیشنر بننا ہے, وہ پھر ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے, وہاں ان ٹیمز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ اسی میں ہی چلتے رہتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کوئی اسپیشلائزڈ آربیٹریشن فرمز نہیں ہیں. ٹھیک. یہاں اگر ہے بھی صحیح تو وہ یا تو کام اسکیٹرڈ ہے کچھ بڑی فرمز میں, بٹ کوئی ایک آپ کو کہیں کہ یار یہ ایک اسپیشلائزڈ آربیٹریشن پریکٹس فرم ہے, یا کوئی بڑی فرم میں اسپیشلائزڈ آربیٹریشن کوئی گروپ یا بنی ہوئی ہے ود ان دا فرم, وہ اس طرح نہیں ہے. اس طرح زیادہ تر جو ہے وہ ود ان دا فرمز ہی کوئی ساتھ اپنی جنرل پریکٹس کے ساتھ آربیٹریشن کا بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں پھر اگر کسی کا یہاں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے اپنی آربیٹریشن پریکٹس کو ڈیولپ, تو پھر ایک تو راستہ یہی ہے کہ اسی طرح کی کسی فرم پاکستان میں جو کر رہی ہیں پریکٹس کچھ حد تک آربیٹریشن کی, تو ان کو وہ جوائن کر کے وہ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا, میں نے جو آبزرو کی, کیونکہ آپ سے ایک پرانا جان پہچان بھی ہے, گورنمنٹ کالج سے ہم اکٹھے تھے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آربیٹریشن جو ہے وہ پریکٹس کے ایریے کے علاوہ ایک کاز کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کے اوپر بڑا اپنی ججمنٹ کے اندر ان کی ریفلیکشن ایک آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جواد حسن صاحب, شاہد کریم صاحب, آنریبل جو ججز ہیں وہ بھی کافی شاید وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلوشن ہے ہماری جو لانگ لٹیگیشن ہے,
تو کیا آپ بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں ایک کاز ہے اپارٹ فرام دا پریکٹس؟ ظاہر ہے ایک لائر نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کاز بھی ہے جس سے آپ ملک کو بھی اور ایک کمیونٹی کو بھی سرو کر سکتی ہیں؟ تو اس کو یعنی جواب سے پہلے دینے سے پہلے چیز سمجھنا ہوگی کہ یعنی جو اے ڈی آر جب ہم کہتے ہیں لفظ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، اس کو یعنی تھوڑا سا سمجھنا ایک حرف عام شاید وہ غلط زد عام ہے زبان پر، کہ دو طرح کے جو کسی بھی پارٹیز کے تنازعات حل کرنے کے دو طریقے سمجھے جاتے ہیں لاء کے اندر. ایک کہتے ہیں جس کو بائنڈنگ ریزولوشن، ٹھیک، کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ ہو دونوں پارٹیز میں. تو یہ جو دو ایک ہوتا ہے نان بائنڈنگ، ٹھیک ہے، وہ اس کا تھوڑا میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ دو پارٹی کا تنازع ہے وہ کسی تیسرے فریق کے پاس جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے عدالت ہو، وہ ہو سکتا ہے آربیٹریٹر ہو، اور جو وہ پھر دونوں فریق کو سنے گا، شہادت یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک فیصلہ دے گا جو کہ دونوں پہ بائنڈنگ ہوگا. ٹھیک 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 ہے، یہ ایک ٹپیکل سمجھ لیں کہ یہ بائنڈنگ ریزولوشن میتھڈ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے. ٹھیک. اے ڈی آر جو جنرلی تصور کیا جاتا ہے وہ نان بائنڈنگ، یعنی کہ ان دو فورم سے ہٹ کے، ان دو طریقوں سے ہٹ کے کوئی ایسا میتھڈ جس میں پارٹیز والنٹیرلی نان بائنڈنگ ایک طریقے سے بیٹھ کے کریں، ڈسکس کریں اپنے ڈسپیوٹ کو، اور مل کے ہی ایک ریزولوشن کی طرف پہنچیں. ٹھیک 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 ہے، تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو ٹو دا ڈسپیوٹ ریزولوشن میتھڈ، اس لیے اس کو اے ڈی آر کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو ہاں اے ڈی آر اٹ سیلف کہیں گے ایک کاز ہے، کیونکہ آربیٹریشن اور لٹیگیشن تو پاکستان میں چلے آ رہے ہیں بہت عرصے سے، اور آربیٹریشن کی کیا وجوہات ہیں نہ چلنے کی وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ لاء کے اوپر. بٹ ہاں اے ڈی آر جو ہے آلٹرنیٹیو میتھڈز، وہ ایک کاز کے طور پہ پچھلے آپ 4-5 سال میں دیکھیں گے کہ وہ کاز کے طور پہ پروموٹ ہو رہا ہے بائی دی بار اینڈ بائی دا بینچ، اینڈ کافی حد تک اب اچھا بینچ سے مجھے واضح بتائیے گا، ہم نے کانفرنس بھی دیکھی آپ نے، اس کے اندر آپ آرگنائزیشن میں بھی تھے، آپ نے کنڈکٹ بھی کروائی ہائی کورٹ کے اندر. بینچ کا کتنا رسپانس ہے؟ ہم نے اس کے اندر آنریبل عاصم حفیظ صاحب کو بھی دیکھا، شاہد کریم صاحب بھی، پھر میرا خیال ہے منصور شاہ صاحب بھی ٹیلی فونیکلی تھے. تو کیا رسپانس ہے جوڈیشری کا اوورال جب آپ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے نکلنے کا؟ کیونکہ لٹیگیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کے اندر تو ایک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فلوپ ہوتا جا رہا ہے، سسٹم نہیں حل ہوتا پا رہا، لوگ پھر بھی صلح کی طرف ہی آتے ہیں، 20 سال کے بعد بھی کوئی اس طرح سے ورڈکٹ نہیں ملتا. نہیں جی، بہت بہت پازیٹیو ہے. یعنی یہ لاہور کی کانفرنس 2000 ہم نے 25 جنوری میں کرائی، اس سے پہلے بھی ہم 2022 سے ایک تسلسل کے ساتھ اینول بیسس پہ آگے پیچھے ہم یہ کانفرنسز، سیمینار، ویب کیمپ، یہ ویب کاسٹ وغیرہ ہم کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہمیں جوڈیشری کی طرف سے بہت سپورٹ ملی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور وہ بلکہ آپ کو یعنی وہ آپ کو یہ مختلف جو جیسے ججمنٹس ہیں آج کل، وہ اس سے ایک نظر بھی آ رہا ہے کہ جوڈیشل ٹلٹ جو ہے وہ اے ڈی آر کی طرف ہے. تو اپنے نہ کہ وہ اپنے صرف فیصلوں میں، بلکہ یعنی ادروائز بھی فیصلوں کے علاوہ باہر بھی کورٹ سے بھی جہاں بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں اے ڈی آر پہ کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کو فل فلیج جوڈیشری کی طرف سے سپورٹ ہے. اور ہر لیول پہ، یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ یار صرف ہائی کورٹ کے لیول پہ ہے، یا پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں ہے تو اسلام آباد میں نہیں ہے یا سندھ میں نہیں ہے. اکراس دا بورڈ جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں، ایون اور انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ، جہاں بھی اے ڈی آر کی کوئی بات ہو رہی ہے تو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے.